1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. یہ نوید مسرت فقط برقی لہروں کا تلاطم نہیں بلکہ یہ اعلان عام تھا احسار و قربانی کی کوکھ سے جنم لینے والی اس قوم کا. یہ قوم جس کا وجود پیکر استقامت، جس کے بازو میں قوت مزاحمت، کہ جس کی مٹی شہداء کی امانت. یہ وطن جو دشمن کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھنے لگا اور ان کے ناپاک عزائم نے جنم لیا، کہ 7 مئی 2025 کی وہ تاریخ رات کہ جب سرحد پار چھپ کر بیٹھا وہ زخمی بھیڑیا، جس کے ماتھے پر رافیل اور جدید جنگی سامان کا غرور، جس کی آنکھوں میں لاہور میں ناشتے کے خاک، وہ جو 65، 71 اور کارگل کی رسوائیوں کا زہر پیے ہماری سرحدوں پر لگتا، اور وہ یہ بھول بیٹھا کہ اس کے مد مقابل ایک شیر عزم سراج ہے، کہ یہ پاک افواج ہے، کہ یہ برق رواں سے بڑھ کر ہے، یہ عزم و وفا کا پیکر ہے، کہ پاک فضائیہ وہ شیر بے باک ہے، کہ جس کی ایک دھار میں دشمن کی ہلاک ہے، کہ ایک دھار سے 6 طیارے کیے پاش پاش، اڑ گئے ہوش، مٹ گئی مودی سرکار کی ہر ایک کاس، کہ بھارت کی رسوائی خود ان سے سوال کرنے لگی کہ یہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کے. پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے، جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے. پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، کہ یہ کیا تماشائے ہاں ہو ہے، کہ یہ زندگی ہے تو ہے، کہ یہ وقار صبح صادق کے وقت ڈسکا کے مقام سے اٹھنے والی اللہ اکبر کی صدا، تو دوسری جانب دشمن کے 26 اہداف سورج گڑھ، آدم پور، بھٹنڈا ہیڈ کوارٹر سے اٹھنے والی چیخوں کی آوازیں، کہ دلی سے آگرہ تک بچھا یہ صف ماتم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم برگ رواں سے بڑھ کر ہیں، کہ ہم عزم و وفا کا پیکر ہیں، کہ کبھی ہم عاصم منیر ہیں تو کبھی ہم کمانڈر بابر ظہیر ہیں، کہ ہم ہی بنیاد مرصوص ہیں، کہ جس نے بھارت کی جیت کو محض بالی ووڈ کی فلموں تک محدود کیا، کہ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو آپ ہے تقدیر الہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. Think it's all about being loud, being impressive, being visible. But real strength does not need to prove itself. It only needs to hold when everything else starts to fall apart. And that, ladies and gentlemen, is why I, Musfira Khan, am here to talk about a concept that might be a little difficult to pronounce, but impossible to ignore once understood. Bunyanun Marsus. Now, what is Bunyanun Marsus? Is it just a phrase? A slogan? Something that sounds powerful when spoken on stage? Or is it something deeper? Something heavier? Something that describes what happens when strength stops being individual and starts becoming unified? Bunyanun Marsus. It's not about complexity. It's about cohesion. It's not about being alone. It's about being so firmly together that pressure has no space to enter. As it is rightly said, and I quote, "When hearts align and stand in truth, no force can shake Bunyanun Marsus. Not wind, not war, not breaking news can split the strength of Bunyanun Marsus." Ladies and gentlemen, let me take you back in time for a moment. Let's go to 1965, a time when nation faced immense pressure. But what stood out in that moment was not individual effort. It was coordinated strength and collective resilience. Because history does not move on chaos. It moves on alignment. And that is why it is so powerfully said, and I quote, "Even the fiercest of chaos
bows down before the power of united strength. And that is when the idea of Bunyan al-Marsus becomes meaningful, not as a slogan, but as a reflection of what strength looks like when it is unified and aligned. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم. میرے چار گھر کو نوید ہو صف دشمنا کو خبر کرو. میرے چار گھر کو نوید ہو صف دشمنا کو خبر کرو. جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. جو رکے تو کوہ گھراتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. جو رکے تو کوہ گھراتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میرے محترم صدر محفل اور معزز سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے بنیان مرصوص. صدر ذی وقار یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ وطن کسی تحفے میں تو ملا نہیں بلکہ اس کے لیے لاکھوں ماؤں نے اپنے جگر کے گوشے کٹوائے, شہیدوں نے لہو کے دریا بہائے ہیں. مگر اس پاک وطن کا دشمن ہمیشہ اپنے ناپاک ارادے سے پاکستان کی فضائی حدود میں رافیل طیارے بھیج کر روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کو للکارتا ہے. تو پھر پاک فضائیہ کا طیارہ آسمان کو چیرتا ہوا رافیل کو زمین بوس کر دیتا ہے اور دشمن اور میزائل کا ایک بٹن دشمن کا ڈیفنس سسٹم کو نکارا بنا دیتا ہے. اور پھر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کل تک جس ملک کی فضا بے سکون تھی آج اس کے شہری گلی گلی نگر نگر پھر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام السلام علیکم. آج میں ان جانبازوں, ان غیور سپوتوں, ان خاموش مگر بے مثال مجاہدوں کی بات کرنے آیا ہوں جو دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے رحمت بن کر برستے ہیں. جی ہاں, یہ سرحدوں پر کھڑے وہ خاموش سپاہی ہیں جو جن کے قدموں کی چاپ سے دشمن کے دلوں میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں بلکہ وطن عزیز کی قسم ہوتی ہے, جن کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ شہادت کا خواب ہوتا ہے. جناب ذی وقار یہ وہ سپاہی ہیں جو دشمن کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ کانہم بنیان المرصوص, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صف باندھ کر گویا سیسا پلائی کی دیوار ہوں. سیسا پلائی کی دیوار, بنیان المرصوص کا وہ دن جب ایک گیدڑ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی جرت کی اور اس نے اپنا انجام واضح دیکھا کہ ایک شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے, پاکستان کی پاک فضائیہ سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے, پاکستان کے سپہ سالاروں سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے. جناب ذی وقار یہ صرف سپاہی نہیں, یہ چٹان ہیں جو دشمن کی توپوں کے آگے ڈٹے رہتے ہیں. ان کے سندور جیسے ناپاک منصوبہ کو بنیان المرصوص کی دیوار سے ٹکرا کر خاک میں ملا دیتے ہیں. جناب ذی وقار یہ بچوں پر بم نہیں گراتے, عورتوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان کے عزت اور وقار کی قسم کھاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں گے.